منچن آباد سے بھائی محمد حنیف صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، رجب کے مہینے میں 22 تاریخ یعنی 22 رجب کو کنڈوں کے نام سے ایک رسم معروف ہے۔ لوگ اس رسم کے بڑے بڑے فائدے گنواتے ہیں اور بڑے بڑے اجر و ثواب گنواتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں یہ رسم قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو برائے مہربانی اس آیت یا حدیث کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ اگر یہ رسم ثابت نہیں تو اس کا حوالہ دے دیں۔ ہمارا ایک دوست ہے جو اپنے حنفی دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند میں سے کسی نے اس رسم کی تردید نہیں کی، اگر کی ہے تو دکھا دیں، لیکن شرط یہ ہے دکھائی جانے والی کتاب اردو میں ہو اور خاص رجب کے کنڈوں کے حوالے سے ہو۔ مفتی صاحب برائے مہربانی جواب ضرور دیجیے گا اور حوالہ بھی چاہیے۔ محمد حنیف۔ جی میرے محترم بھائی، پہلا تو آپ نے پوچھا کہ قرآن حدیث سے اس 22 رجب کے کنڈوں کی کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ تو نہیں میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو لوگ یہ رسم کرتے ہیں وہ اس کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 125 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کے بعد کا حوالہ، اس سے منسوب کسی چیز کا حوالہ قرآن و حدیث میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس بات کی تصحیح کر لیں کہ قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات ان کے حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ یہ رسم ناجائز ہے، غلط ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا 22 رجب کے ساتھ نہ ان کی پیدائش کا کوئی تعلق ہے، نہ وفات کا کوئی تعلق ہے۔ البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، دنیا سے گئے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے 22 رجب کو گئے تو ان سے دشمنی رکھنے والے جو لوگ تھے، ان سے بغض رکھنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اس خوشی میں یہ نظر و نیاز شروع کی تھی، یہ چیزیں بانٹنا شروع کی تھی کہ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک رسم تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں چلائی گئی تھی۔ رہی بات آپ کے کسی دوست کی جو اپنے آپ کو حنفی دیوبندی مسلک کے ساتھ منسوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے اس رسم کی تردید نہیں کی، تو نہیں میرے محترم بھائی، ایسی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے اکابر نے اس رسم کی تردید کی ہے۔ چونکہ آپ نے حوالہ مانگا ہے تو میرے پاس اس وقت فتاوی محمودیہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281۔ اس پر مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا۔ میں سوال بھی پڑھ دیتا ہوں اور جواب بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سوال ہے، اوپر جو عنوان دیا ہوا ہے وہ یہی ہے، 22 رجب کے کنڈوں کی حقیقت۔ سوال نمبر 949 ہے، 22 رجب کو بعض جگہ کنڈا کرنے کا بڑا رواج ہے، اس میں جو رسمیں کی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کنڈے کی اصلیت کیا ہے؟ کیا مسلمانان اہل سنت کو یہ رسم کرنی چاہیے؟ امید کہ شریعت کے مطابق اس رسم کی اصلیت تفصیل سے بیان فرما کر مسلمانان اہل سنت والجماعت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس پر مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب تحریر فرمایا۔ جواب سنیے۔ کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22ویں رجب
نہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ ہاں، 22ویں رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ دیکھو تاریخ طبری ذکر وفات معاویہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شرینی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاں جا کر اسی جگہ یہ شرینی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ صفحہ 282 پہ یہ بات ختم ہوئی۔ تو اس ساری کی ساری بات آپ کو سارا جواب فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 میں مل جائے گا۔ صفحہ 281 سے 282 تک دیکھ لیجیے گا، تو امید ہے کہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔